بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ یہ لاسٹ ویکنڈ کا ولاگ ہے، شام کا ٹائم ہے اور شام کی چائے ہم نے تیار کی ہے جناب، ساتھ یہ گاجر کا حلوہ ہے اور مونگ پھلی ہے۔ ویسے تو شام کی چائے پینے کا مجھے ٹائم کم ہی ملتا ہے کیونکہ اس وقت اکیڈمی ٹائم ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بالکل وقفہ نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی نا اکیلے بندے کا چائے پینا میں مجھے فضول سا لگتا ہے، تو دو چار لوگ ہوں نا، فیملی ہو، گپ شپ ہو، تو پھر چائے پینے کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو میں پھر چائے کا جو ہوتا ہے نا پروگرام، وہ رات کے کھانے کے بعد رکھتی ہوں، اور چائے میرے ہسبینڈ اور میں ہی پیتے ہیں، بچے کم ہی پیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ اپنے لیے اور منزہ کے لیے چائے بنائی تھی، اور یہ گاجر کا حلوہ نا میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھا، تو آج تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ اس ویکنڈ پہ گھر پہ نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو جانے سے پہلے نا پھر انہوں نے جو مجھے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ لا کے دے دی تھیں۔ یہاں یہ امرود آئے تھے اور بڑے فریش امرود تھے، تو یہ میں باسکٹ میں رکھ رہی تھی، اور ساتھ نا پھر میں نے احمد کو کاٹ کے دی۔ احمد کے لیے امرود خاص طور پہ زیادہ آتے ہیں کیونکہ اس کو نا کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، تو پھر جو مسئلہ میڈیسن کی بجائے نیچرل غذا سے حل ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر جب امرود کا سیزن ہوتا ہے نا، تو ڈیلی اس کو تقریباً 1-2 امرود یہ ڈیلی کھا لے تو اس کی طبیعت سیٹ رہتی ہے۔ تو یہ میں یہاں پہ کاٹ کے احمد کو دے رہی تھی، اور عمر بھی امرود بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ویسے تو یہ فروٹ جو ہے نا احمد تو بالکل نہیں کھاتا، سیب یا امرود کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا، تو یہ میں اس کو جو ہے نا اس لیے میں نے کاٹ کے دے دیے تھے، اور ساتھ ہی امرودوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضرورت کی چیزیں آئی تھیں، اور خاص طور پہ نا انڈے ختم ہوئے تھے، اور انڈوں کا جو ہے نا سردیوں میں کافی یوز ہوتا ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا بوائل کر کے میں ان کو 1 انڈا دیتی ہوں شام کو۔ تو گرمیوں میں میرے انڈے جو ہے نا وہ بہت کم لگتے ہیں، سردیوں میں یہ جو 2.5 درجن کی ٹرے ہے نا، یہ تقریباً 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے بعض اوقات ہو جاتی ہے ختم۔ تو یہ میں سنبھال رہی تھی کیونکہ چھوٹا ہے نا عمر، تو وہ بعض اوقات پھر ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ اس نے اٹھا کے پھینک دینی ہوتی ہے۔ تو یہ میں باسکٹ میں رکھ کے نا تو ڈال کے سارے انڈے تو میں نے فریج میں رکھ دیے تھے، تو چیزیں سمیٹ کے تو شام کے کھانے کی باری آئی، تو آج میں سخت سستی سے نہ ایسے ہی پڑی رہی، کچھ بس کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ہسبینڈ گھر ہوں نا تو پھر ٹائم سے فکر ہوتی ہے کہ ٹائم پہ کھانا بنانا ہے، اور انہوں نے آنا ہے، ٹائم سے ان کو کھانا دینا ہے، تو گھر نہ ہو تو پھر ایسے عجیب سی سستی میں رہتی ہوں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں۔ تو فریج میں نے کھولا تو گوشت تھوڑا سا پڑا تھا چکن کا، میں نے سوچا کہ تھوڑی سی نا بریانی بنا لیتے ہیں، تقریباً 1.5 پاؤ گوشت تھا، اور میں نے ½ کلو چاول ڈال لیے تھے۔ یہی سوچا کہ کوئی ایسی چیز بنا لیں کہ سارے بچے مل کے کھا لیں۔ ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں بریانی بنانے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ان کو بریانی زیادہ پسند نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی چاول بنتے ہیں نا تو 2 دفعہ بیف پلاؤ بنتا ہے یا چکن پلاؤ، تو 1 دفعہ بریانی بنتی ہے، مطلب 10 دن میں اگر 3 دفعہ چاول بنتے ہیں، 2 دفعہ پلاؤ بنے گا، 1 دفعہ بریانی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پلاؤ زیادہ پسند ہے۔ تو پھر میں نے اس لیے بریانی بنا لی تھی کہ چلیں ان کی غیر موجودگی میں 1 دفعہ بریانی ہم کھا لیں گے، کیونکہ منزہ کو مجھے بریانی پسند ہے، اور احمد کو تو بالکل چاول کسی فارم میں بھی ہوں اس کو اچھے نہیں لگتے، اس کو زبردستی کھلانے پڑتے ہیں، اور ساتھ بریانی کے ساتھ خاص طور پہ کولڈ ڈرنک رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کو کولڈ ڈرنک پسند ہے، تو اس لالچ میں 1/4 پلیٹ کھا ہی لیتا ہے۔ تو میں نے یہ بنا لیا تھا، مسالہ میں نے تیار کر لیا تھا، اور یہ تھوڑی سی بریانی بنی ہے نا، تو تھوڑی سی کوئی بھی چیز ہو تو وہ بہت اچھی بنتی ہے، تو یہ اتنے مزے کی بریانی بنی تھی۔ میری بڑی بیٹی جو میڈیکل میں ہے، اس کا 1 سال تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، تو اب 1-1.5 ماہ کے لیے اس کو فری کر دیا گیا تھا کالج سے، تو
کیونکہ جنوری میں اس کے فائنل ایگزامز ہیں، تو اس وجہ سے نا وہ چلی گئی تھی اپنی پھپھو کی طرف، کیونکہ اس کی پھپھو بھی ڈاکٹر ہیں۔ پھپھو کی طرف گئے ہوئے اس کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اس عرصے میں وہ لوگ بھی مطلب ان کا آنا بھی کم ہی ہو سکا تھا، کیونکہ وہ پچھلے سال حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو تقریباً 1 ڈیढ़ سال سے ان کا بھی آنا نہیں ہوا تھا نا۔ تو پھر اس کے بابا اس کو چھوڑنے گئے ہوئے تھے، اور کیونکہ دادی کے ساتھ نا اس کی کافی اٹیچمنٹ ہے شروع سے، مطلب جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے نا، تو اس کی دادی نے اسے زیادہ تر سنبھالا ہے، تو دادی کے ساتھ اس کی کافی اٹیچمنٹ تھی، اور دادی کو بھی نا اپنی بیٹیوں سے زیادہ ہی اس کے ساتھ شروع سے کرتی ہیں، اور ویسے بھی پھپھو ڈاکٹر ہیں نا، تو پھر اس لحاظ سے کہہ رہی تھی کہ میری تیاری بھی اچھی ہو جائے گی، کچھ مجھے گائیڈ کر دیں گی، اور مطلب فائنل پیپر ہیں تو اچھی سی تیاری ہو جائے گی، اور تو کچھ گائیڈ لائن بھی مل جائے گی۔ وہاں پہ اس نے سوچا کہ وہاں پہ جا کے میری اسٹڈی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، کمفرٹیبل ماحول ہے وہاں پہ، اور علیحدہ روم اس کو دیا ہوا انہوں نے، تو اس لیے اس کے بابا گئے تھے اور اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے، تو اسی سلسلے میں وہ گئے ہوئے تھے بلکہ، اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے آنا تھا، اور جانے سے پہلے نا ان کی یہ اچھی عادت ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر میں لسٹ بنا کے دے دیتی ہوں، تو مجھے زیادہ پھر پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ میں ویسے بھی نا باہر نکلنے میں کافی سست ہوں، تو اسی بات کا ان کو مجھ سے گلہ رہتا ہے کہ ہر کام، ہر ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے، کبھی باہر نہیں جاتی ہو، کوئی کام باہر کا نہیں کرتی ہو، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، چھوٹا سا بچہ ہے، اور پھر گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کو پڑھانا اور یہ وہ، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ میں باہر جا کے کچھ خریداری کر سکوں، تو اسی لیے ان کو احساس ہوتا ہے ہر چیز کا نا، تو ویسے بھی نا ایز اے ہسبینڈ وہ کافی کوآپریٹو ہیں شروع سے میرے ساتھ نا، مطلب دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ان کے بس میں ہو اور انہوں نے میرے لیے پرچیز نہ کی ہو، تو شروع سے ہم لوگ جہاں بھی رہے ہیں نا، جہاں پہ شروع میں ہم رہتے تھے اسلام آباد سے پہلے، تو وہ ایک انڈسٹریل ایریا تھا، اور ہماری رہائش بھی وہیں پہ تھی، چھوٹا سا ہمارا گھر تھا، اور تقریباً 2.5 مرلے پہ وہ ان کے تھے نا بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر انہوں نے بنا کے دیے ہوئے تھے، وہاں میں 8 سال رہی ہوں، تو اس 2.5 مرلے کے گھر میں بھی دنیا کی ہر نعمت انہوں نے مجھے لا کے دی ہوئی تھی، سوئی سے لے کے گاڑی تک، وہاں پہ بھی ہر چیز میرے پاس ہوتی تھی، اور ابھی بھی مطلب کوئی بھی چیز باہر سے دیکھتے ہیں، کوئی مشینری، کوئی گھریلو استعمال کی چیز، تو فوراً پرچیز کر لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو میں ایسے ہی غصہ ہوتی ہوں کہ فضول چیزیں نہ خریدا کریں، کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں مطلب کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، ہمارے پاس ہر چیز ہے، تو ہمارے پاس نا جس چیز کی کمی ہے وہ ہے ایک اپنے گھر کی کمی ہے، تو میں ان کو یہی کہتی رہتی ہوں کہ ان فضول چیزوں پہ پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے نا کوئی پلاٹ وغیرہ کا ارینج کریں، تو بس یہی اس بات پہ میرا ان سے اختلاف رہتا ہے کہ فضول پیسے ضائع نہ کیا کریں، تو لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن انشاءاللہ ہمارے بچیاں خاص طور پہ ہماری پڑھ جائیں گی، اور ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور ہماری ذمہ داری، ان کی شادیاں اچھی جگہ پہ ہو جائیں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت اچھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا گھر ضرور دے گا انشاءاللہ، تو یہی ہوتا ہے کہ ایک عورت کو سب سے زیادہ جو ایک خواب ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے، چاہے 2 مرلے کا ہو، تو میرا بھی یہ خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ زندگی میں دیا ہے، ناممکنات کو ممکنات میں بدلا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک گھر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو خیر انسان کے بس میں ہی ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا کنجوسی سے کام لے تو گھر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو ہمارے بس میں بھی نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بدلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، تو یہ یہاں پہ بریانی جو ہے وہ تقریباً مسالہ تیار ہو گیا تھا، اور بریانی میں نے نا اس میں مکس کر دی تھی، یہ مسالہ اتنا تھوڑا تھا نا، کیونکہ 1.5 پاؤ وہ تھے چکن تھا، اور تقریباً آدھا کلو چاول تھے، 1.5 پاؤ چاول ہوں گے، تو اس کی ایک ہی تہہ بنی تھی، تو مسالے میں چاول ڈال کے نا میں نے سارے مسالے کو اچھے سے مکس کر دیا تھا،
اور اس میں پھر اوپر سے میں نے ڈال دیا تھا وہ پودینہ، لیمن اور ہری مرچیں ڈال دی تھیں اور زردہ کلر ڈال کے نا، فوڈ کلر. تو پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً، یہ چاول گلے پڑے تھے، زیادہ اس کو نہیں کیا، تو میں نے تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو پھر اس پہ رکھ دیا تھا، دم پہ رکھ دیا تھا. تھوڑا ویٹ اوپر رکھ کے نا، تو میں نے دم لگا دیا تھا. ان کو اچھے سے میں نے مکس کر دیا تھا. اور سپائسز بھی میں نے زیادہ نہیں تھے ڈالے، کیونکہ عمر کا گلا بڑا خراب تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے بالکل چکھی بھی نہیں تھی بریانی. اس کو پھر بعد میں نے نوڈلز میں لائٹ سا مسالہ ڈال کے نا، میں نے اس کو نوڈلز بنا دیے تھے. عمر کی یہ بات ہے کہ اس کی طبیعت جتنی بھی خراب ہو نا، نوڈلز یہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتا. چاہے 104 کا بخار ہو، کوئی چیز نہیں کھائے گا، لیکن نوڈلز اس کو 10 دن دیتے رہو، یہ کھاتا رہے گا. تو یہ بریانی تقریباً اپنی فائنل لک کی طرف تھی. یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی تھیں اور اس کو دم پہ رکھ دیا تھا. تو بریانی جب تیار ہو گئی نا، تو یہ دیکھیں اب یہ بالکل ریڈی ہے. اور ہمارا بھوک سے برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ بریانی بنتے بنتے نا تقریباً رات کے 8 ساڑھے 8 بج گئے تھے. اتنا لیٹ ہم نے کھانا کبھی بھی نہیں کھایا. تو کھانا بالکل ریڈی ہو چکا تھا نا. تو کیونکہ کھانا میں نے لیٹ اس لیے بھی رکھا تھا، کیونکہ ہسبینڈ گھر پہ نہ ہو تو بچے لیٹ سوتے ہیں. اگر شام کو بھی میں ان کو کھانا کھلا دوں تو پھر ان کو بھوک لگ جانی تھی، پھر یہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ ان کے بابا گھر نہ ہو تو یہ رات 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. وہ گھر ہوں تو پھر ٹائم سے ایک روٹین ہوتی ہے اور یہ سو جاتے ہیں. احمد تو عام روٹین میں اس نے اسکول جانا ہو تو یہ رات کو 9 بجے سے زیادہ نہیں جاگتا، کیونکہ اس کو اپنی نیند کی فکر ہوتی ہے. تو چونکہ کل چھٹی تھی، کل سنڈے ہے نا، تو اس لیے احمد بھی ہلے گلے میں مصروف تھا. تو میں نے اس لیے کھانا تھوڑا سا لیٹ ہی رکھا تھا کہ لیٹ تھوڑا کھائیں گے تو پھر سو جائیں گے اتنے. تو کیونکہ بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، فوراً ان کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے. تو جی یہ بریانی تیار ہے. دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک، اور اتنے مزے کی بنی تھی نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ یہ ہم نے خود بھی کھائی تھی، اور پھر ہمارے جو اوپر فیملی رہتی ہے نا، ہماری باجی رہتی ہیں، ان کی بچی ہے چھوٹی، تو وہ چاول بہت شوق سے کھاتی ہے. تو میں نے تھوڑے سے ان کو بھی دیے. وہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے تھوڑی دی ہے. تو بریانی بہت مزے کی تھی. میں نے کہا یہ بالکل تھوڑی سی ہم نے بنائی تھی، تو میں نے سوچا چلو مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی کتنے مزے کی بریانی بنی ہے. اور ساتھ میں نے سیلڈ بنایا ہے، یہ کھیرے ہیں، ٹماٹر، مولی وغیرہ، اور یہ ساتھ لیموں اور ہرے دھنیے اور ہری مرچوں کی چٹنی ہے. اور پھر بطور خاص یہ گورمے کولا ہے، کیونکہ ہم نے پیپسی، اسپرائٹ یہ وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، اسرائیلی پروڈکٹس جو ہیں نا. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم پیپسی نہیں پی رہے، ہم غزہ کے لوگوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خون پی رہے ہیں. تو مجھے نا بڑی کراہیت آتی ہے کولڈ ڈرنک سے. یہ جو جتنے بھی اسرائیل کے اور امریکہ کے پروڈکٹس ہیں، تو ہم نے نا یہ اکٹھی یہ گورمے کولا یا اسلام آباد سے کم ہی ملتی ہے، تو پنڈی سے ہم نے منگوائی تھیں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کی شام کی روٹین کا ولاگ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.